اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نیا موضوع ایک نئے کانٹیکٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں نکاح کے اعتبار سے کہ انشاءاللہ الجلیل یہ ایمان ٹی وی کی جانب سے ایک بہت اچھا کام اپروچ کیا گیا ہے اس پرفتن دور کے اندر کہ جہاں گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جہاں گناہ کی جانب جانے میں جو ہے مطلب بلکہ گناہ کے اسباب ہمیں دیے جا رہے ہیں اور نیکیاں کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کو قرآن و حدیث کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کی پاک دامنی کے لیے، ان کی پارسائی کے لیے، ان کی شہوات نفس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان کو ایک خوبصورت سلسلہ عنایت فرمایا ہے۔ اس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو نا مطلب نسل انسانی کی جو بقا ہے وہ اولاً اصلاً اور حقیقتاً اسلام کے دامن کے ساتھ چلنے میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان ٹی وی کی جانب سے آپ کو ہمارے یہاں بھی الحمدللہ نکاح پڑھانے کی جو نا سروس پرووائڈ کی جاتی ہے، تو لہذا ایمان ٹی وی ایک بڑا خوبصورت کانٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت لیسن آپ کے سامنے لے کر آیا ہے کہ جہاں زندگیوں کے اندر بڑے مشکلات ہو رہے ہیں، بڑے مسائل ہو رہے ہیں، تو لہذا نکاح کو عام کیا جائے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کو عام کیا جائے، گناہوں کو جو ہے نا مطلب چھوڑا جائے۔ تو لہذا ایمان ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ جلد یہ ایک بہت خوبصورت قدم اٹھایا گیا ہے۔ ان کی خوبصورت کاوش کو، ان کے خوبصورت قدم کو یقین ہم سراہتے ہیں۔ تو لہذا جو بھائی بھی اگر اپنے نکاح کے لیے ہمیں مدعو کرنا چاہتے ہیں تو لہذا بالکل حاضر ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے نا باقاعدہ میرا نمبر چل رہا ہوگا، تو لہذا ہر اعتبار سے آپ کو جو ہے مطلب مسجد کے اندر نکاح کروانا ہو یا ہال وغیرہ کی سروس ہو، تو مطلب اگر آپ کچھ ٹائم قبل اگر بتا دیں گے تو بآسانی انشاءاللہ آنے میں پھر باقاعدہ آپ کو پورا اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف مینول نکاح جسے آپ کہہ سکتے ہیں UC سے جو نا بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بولے نہیں باقاعدہ پوری نکاح کے معاملات یعنی کہ کمپیوٹرائز نکاح نامہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو بالکل ساری سہولتیں، اور یہی نہیں بلکہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا یا دیگر چیزیں، مطلب اسی اعتبار سے انشاءاللہ باقاعدہ آپ کو یہاں آپ بنوا سکتے ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ الجلیل آپ نمبر یقیناً میرا چل رہا ہوگا، اس کو آپ دیکھ کر جو ہے ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کے اندر کچھ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ بس اوقات دلہن سے اجازت لینے جاتے ہیں، عمومی طور پر بن جاتے ہیں بھائی ہاں ہمیں وکیل بنا دیا جائے، لیکن جب جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اوہو یہ الفاظ کہنے ہیں، اچھا یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کروانا ہے، مطلب تجدید ایمان بھی ان کو کروانا ہے، ایجاب بھی لکھ کے کروانا ہے، اوہو ہم تو نہیں کریں گے قاضی صاحب آپ ہی چلے جائیں۔ تو مطلب دلہن سے اجازت بہت آسان ہے، جس کو ہم جو ہے نا مطلب آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو مطلب ایک انسان اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی اگر ہے نا، مڈل کلاس بھی ہے، میٹرک کرا ہوا بھی ہے، تو پھر وہ بھی بآسانی سے جو ہے نا جا کر جو دلہن سے جو ہے اجازت نامہ جو ہے نا وہ لے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستانی نکاح نامے جیسا بھی الحمدللہ حلف نامہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، جس میں تصدیق باقاعدہ الحمدللہ اب نئے نکاح نامے کے اندر وارد ہو رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نکاح نامہ ہم دکھائیں گے۔ پھر نکاح پڑھنے کی سروسز کیا ہوتے ہیں، کیا چارجز وغیرہ ہوتے ہیں، کیا معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ جو مثال کے طور پر نکاح کے فرائض کیا ہیں، اچھا مطلب مثال کے بسا اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں بھئی کتنے گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، کتنے گواہ نہیں ہوں تو پھر کیا نکاح ہوگا نہیں ہوگا غیر گواہوں کی موجودگی میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو فارم دیے جاتے ہیں اس کے اندر بسا اوقات مہر پر طے کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر بسا اوقات نزاع کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہت سارے ماشاءاللہ باشعور تو الحمدللہ پہلے ان سارے معاملات کو جو ہے مد نظر رکھ لیتے ہیں۔ تو مہر کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں اور جن کے ہو چکے ہیں اگر انہوں نے کس طریقے سے اب اپنے مہر ادا کرنے ہیں، اور اگر مہر ادا نہ کرو تو شریعت کن چیزوں سے ہمیں روکنے، یعنی کہ وہ جو زوجہ ہیں یا جو آپ کی مسز ہیں، شریک حیات ہیں، آپ کو روک سکتی ہیں۔ نکاح کے کیا معاملات ہیں، پروسیس مہر کے کیا معاملات ہیں، اور پھر اچھا بڑی بات یہاں آ جاتی ہے مثال کے طور پر نکاح کرنے کے بعد شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے، یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ عدل قائم کرنا کن چیزوں میں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ کیا نان نفقہ ہے، کھانا پینا ہے، لباس الغرض، ان سب چیزوں کو ہم انشاءاللہ جلیل آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً سیگمنٹس کے لحاظ سے جو ہے آپ کو سامنے ذکر کرتے رہیں گے۔ ابھی جو انشاءاللہ جو ہم قرآن کریم میں نکاح کی اہمیت، سب سے پہلے یاد رکھیں اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام نے ہمیں جو ہے رہنمائی عنایت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کثیر مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جس میں نر بھی ہیں اور مادہ بھی ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو شہوات کا جو سلسلہ ہے وہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، ان میں سب سے انتہائی و اشرف مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔
اب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک شہوت رکھی ہے، ایک فطری معاملات رکھے ہیں، تو اس فطری معاملات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو اسلام نے ہمیں ضابطہ دیا ہے وہ نکاح سے خوبصورت اور نکاح سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نکاح کی ترغیب اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رب کریم فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 3۔ ترجمہ کنز ایمان، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 2 3 3 4 4، پھر اگر ڈرو کہ بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اس سے آیت سے معلوم ہوا کہ ایک وقت میں 4 عورتوں تک رکھنا ایک مرد کے لیے جائز ہے، 4 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کا بھی خاصہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس صورت کے اندر بڑی خوبصورت بات جو آخر اکثر جو ہے نا وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو نا بھائی ہاں جب یہاں ہمارے استاد سے بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، جب نکاح کی بات آتی ہے تو انسان کہتا ہے بھائی پوری سنتیں ادا کر لوں، ٹھیک ہے، اور باقی حضور کی عمل کے اعتبار سے کوئی سنتوں، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، پھرنے کی، بولنے کی، اٹھنے کی، وہاں پر بولتے ہیں بھائی سنتوں سے جو نا مطلب بڑا دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب یہاں نفسانی معاملات کیا جائے تو بولا ساری سنتیں پوری کر لیں تو زیادہ ہی اچھا ہے، یعنی کہ چاروں کی 4 شادیاں ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو زندگی میں اپنے اعتدال کے اعتبار سے دیکھنا ہے۔ شریعت کیا فرمائی ہے؟ قرآن فرماتا اگر تم ایک شادی کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ مطلب اگر تم دوسری شادی کرو گے تو پہلی والی کے ساتھ عدل، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ عدل نہ رکھ سکو گے، برابری قائم نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کرو۔ تو لہذا اس کو جو ہے نا مد نظر رکھ لیا جائے۔ ہاں اچھا عدل یہ بھی یاد رکھ لیا جائے، ایسا نہیں کہ جو ہے مثال کے طور جو نئی والی دلہن لے کر آ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے مثال اس کے جو ہے زیادہ ناز و نخرے اٹھانے، وہ تو تھوڑی سی مطلب پرانی بھی نہیں۔ علماء نے بلکہ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے، اس میں نئی، پرانی، کنواری، دوسرے کی متعلقہ بیوی سب برابر ہیں، اور یہ عدل کن چیزوں میں ہوگا؟ لباس کے اندر ہوگا، کھانے پینے میں ہوگا، رہنے کی جگہ میں ہوگا، اور رات کو ساتھ قیام کرنے کے لحاظ سے لازم۔ ان تمام امور میں اگر ایک سے زائد ہو تو ان کے ساتھ یکساں، اور اگر ایک میں ہی اگر سلسلہ مطلب معاملات ہیں، مہنگائی ہیں، نہیں ہو پا رہے تو پھر ایک کے لحاظ اپنی زندگی کو خوشی اور امن کے ساتھ دورہ گزاری جائے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے روکنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان کے بعد اتنی استطاعت ہے، اتنی قوت اور بساط ہے کہ وہ بآسانی نکاح کر سکتا ہے اور زوجہ کے حقوق ادا کر سکتا ہے، ان کے نان نفقے، کھانے پینے کے معاملات، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیا ہوگا اس سے؟ یہ اس کی نگاہوں کو غیر کی طرف اٹھنے سے روکے گی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن اگر نہیں ہے کسی کے بعد اتنی استطاعت اور قوت تو پھر اب کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے انسان کی شہوت کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹوٹتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرمائے گا۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت سے نکاح ہے، یعنی کہ جس کے اندر استطاعت ہو آسان لفظوں میں اس کو چاہیے کہ جو نا مطلب نکاح کے ساتھ اپنی زندگی کا بڑا سلسلہ خوبصورت زندگی کو جو نا بنایا جائے۔ اب نکاح کہتے کسے ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہو کہ مرد کو عورت سے جمع وغیرہ حلال ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں نکاح کا معنی اور نکاح کو کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نکاح کا مطلب ہے ضم ہونا، یعنی کہ مل جانا، یعنی کہ مطلب ایک ایسا عمل اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے شوہر اور مرد ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات کر سکیں، مل سکیں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ نکاح کے ذریعے 2 خاندان ایک ہو جاتے ہیں، بلکہ نکاح کے ذریعے 2 ملک آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نکاح شریعت مطہرہ نے ہم کو اتنا خوبصورت سلسلہ دیا۔ اصطلاح شریعت میں یہ لفظ صحبت اور عقد دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے، نکاح کے ساتھ اور جو ازدواجی زندگی میں بالخصوص منسلک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شرعی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔